اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزاداران امام، رضوی کالج کی چاند رات کی مجلس ہے۔ یہ مجلس بہت اختصار سے ہوگی، 30-35 منٹ پڑھوں گا۔ مین ٹاپک کل سے ہے جو حسبنا اللہ نعم الوکیل پہ ہوگی پورے 10 دن، کہ ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسے کرنا۔ آج کے دور کی جو نیسیسٹی ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے۔ آپ کے سامنے کئی انسیڈنٹس ہیں، ابھی جو حالات ہوئے، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھیں کہ جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہ کامیاب ہوئے۔ آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ کہ بڑی طاقت نے سر کو جھکا دیا، صرف یہ اس کی ذات پہ اور امام پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ۔ تو انشاءاللہ ان 10 ڈیز میں یہ لے کے جا کے میں ریلیٹ کروں گا کربلا مولا سے۔ مولا حسین نے بھی یہی کیا تھا، صرف 72 تھے، سامنے لاکھوں کا لشکر تھا۔ اللہ پہ بھروسہ کیا تو آج حسین زندہ رہ گیا، وہ ہمیشہ ختم ہو گیا۔ تو کل سے جو مین ٹاپک ہے از ویری امپورٹنٹ، کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر۔ یہ ایک ایسا ورد ہے، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ بامبے میں تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتے ہیں۔ بہرحال وہ تو کل، آج شب جمعہ بھی ہے اور 1447 ہجرہ کے محرم کی چاند رات بھی۔ بس اسی پہ پڑھوں گا کہ شب جمعہ اور محرم کا چاند۔ شب جمعہ یوں ہی امپورٹنٹ رات ہوتی سال بھر، آپ مسجدوں میں جاتے، اعمال کرتے، اس لیے کہ شب جمعہ دعاؤں کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات، جلدی دعا قبول ہوتی شب جمعہ۔ اور پھر نور اللہ نور یہ ہو گیا کہ محرم کی چاند رات بھی شب جمعہ کی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے دوستو۔ 1 سال ہو گیا پورا، 1446 کا محرم گیا، اب 47 کا محرم آ گیا، اینڈ وی آر سو لکی کہ یہ محرم ہم کو مل گیا، بڑی آسانی سے ملا۔ لائف میں 1 سال میں کئی اپس اینڈ ڈاؤن آئے، کسی کی طبیعت خراب ہوئی، کسی کو صحت ملی، کوئی دنیا سے چلا گیا، وی ڈونٹ نو پوری دنیا میں کیا ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ جو زندہ ہے ہم سب کے لیے یہ ویری امپورٹنٹ رات ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے۔ آپ کو کرنا کیا یہ رات میں آپ ریویو کرنا اپنی زندگی کو، پلیز غور سے سنو۔ 1 سال کو ریویو کرو کہ پورا سال تم نے کیا کیا، کیا حاصل کیا اور کیا لوز کیا، کتنے ایسے انسیڈنٹس تھے، کتنا ایسا وقت آیا تھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا، ایسے فیل میں کر رہا تھا کہ یہ میرے لاسٹ ڈیز، یہ آخری سانسیں ہیں، لیکن اگر وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے ہم کو زندگی دی، اس نے ہم کو لائف دی، اس نے ایک موقع دیا، اس نے ایک چانس دیا ہم کو۔ کیا چانس دیا کہ 1 سال گزر گیا نا، اب چیک کر لو اپنے آپ کو، چیک کرو اپنے آپ کو کہ تم نے کیا کیا۔ اگر اچھا کیا ہے تو شکر ادا کرو، نیکی کی ہے تو شکر ادا کرو، لیکن نیکیوں کو یاد مت کرو کہ واٹ یو ہیو ڈن، کتنے ڈونیشنز دیے، کتنا پیسہ دیا، کتنے غریبوں کی مدد کی، یہ یاد مت کرو۔ نیکیوں کو بھول جاؤ، صرف گناہوں کو یاد رکھو۔ کیوں؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم کے جملے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ نیکی کو بھولو، گناہ کو یاد رکھو۔
اگر نیکی یاد رہے گی تو تم کبھی استغفار نہیں کرو گے، کبھی تم سوری نہیں بولو گے۔ اگر گناہ یاد رہیں گے تو تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے۔ تو بہترین اعمال جو آج کی رات کے ہیں، تو کوشش کرو کہ شکر ادا کرو، سے تھینک یو ٹو یور اللہ، تھینک یو ٹو امام حسین کہ مولا حسین نے تم کو ایک چانس اور دیا، مولا حسین نے ایک موقع اور دیا کہ تم ان کی عزاداری کر سکو۔ عزاداری یہ محرم کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے، محرم کوئی ایسا نارمل ڈیز نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے امپورٹنٹ ترین ڈیز میں آ گئے، پہلی محرم سے 10 محرم۔ دوستو جو تم دنیا میں ہم آئے ہیں نا، پلیز میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ وقت کم ہے، ہم دنیا میں جو آئے ہیں نا، ہم یہ بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھنے نہیں آئے، یہ دنیا کو انجوائے کرنے نہیں آئے، ہم آئے ہیں اس کی عبادت کے لیے۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے صرف میری عبادت کے لیے۔ تو عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، تمہارا ہر اچھا کام عبادت، ایک مومن کو دیکھ کے مسکرانا عبادت، کسی کو پانی پلانا عبادت، کسی کی مدد کرنا عبادت، ساری عبادتیں۔ تو کرو کہ اللہ نے جو تم کو موقع دیا ہے، 1 سال گزر گیا، میں ہیلتھی ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کمنگ ایئر پورا یہ 1447 ہجرہ کا یہ پورا سال تمہارے لیے پیسفل گزرے، تمہارے لیے سکون سے گزرے، تمہاری بیماریوں سے بچ کے گزرے، تم ہیلتھی رہو، تمہارا رزق کھلا ہوا رہے، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آج میں ہیلتھی ہوں، آج میں صحت کے ساتھ ہوں، آج میں سکون کے ساتھ ہوں تو 1 گھنٹے کے بعد بھی رہوں گا، 1 دن کے بعد بھی رہوں گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 1 سانس کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو اگر آج میرا بزنس بہت اچھا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بزنس نیکسٹ ایئر تک بھی ایسی رہے گا۔ اگر آج میں بہت ارن کر رہا تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ختم چلتا رہے گا۔ اب تم کو دعا کرنا ہے یہ رات کہ کمنگ ایئر میرے لیے اتنا پیسفل ایئر رہے، مجھے موقع دے، دنیا مت مانگو، یہ مت بولو کہ مجھے صرف میرا بزنس ہو، میری جاب ہو، میرا رزق ہو، یہ نہیں، یہ دعا مانگو۔ آج کی پہلی دعا شب جمعہ بھی ہے، چاند رات کی دعا بھی ہے، میں عورتوں کو بھی بول رہا، دعا یہ مانگو کہ آئندہ سال تک میں صحیح معنی میں تیرا عبد صالح بن کے زندگی گزارو، آئندہ سال تک تو مجھے موقع دے، یہ سال جو بھی میں نے نیکی کی ہے وہ کچھ نہیں کیا، آئندہ سال مجھے چانس دے، موقع دے کہ میں زیادہ سے زیادہ سرو کروں کمیونٹی کو، زیادہ سے زیادہ کام کروں اسلام کے لیے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ مولا حسین اور ان کے ساتھی اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے بچایا، ایسے بچایا کہ ہمیشہ کے لیے اسلام زندہ رہ گیا اور یزید ختم ہو گیا۔ اور جتنے حسین کا ساتھ دیا، جنہوں نے اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے، آج وہ لوگ زندہ ہیں۔ آپ ان کی زیارت کو جاتے ہیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا حسین کی۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ۔ زیارت مولا حسین کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھو۔ جتنے لوگوں نے مولا حسین کی زیارت کی، کام کیا حسین کے لیے، دین کے لیے کام کیا، آج وہ زندہ نہیں ہے۔ آپ جا کے شہدائے کربلا کی جو ذریعے کربلا مولا سب جاتے ہیں، مولا حسین کی زری کے اندر، اس گنبد گولڈن ڈوم کے اندر کون ہے؟ مولا حسین تو ہے، شہزادے علی اکبر وہ زری کے اندر ہے، اور شہزادے علی اصغر مولا کے سینے کے اوپر، یہ دونوں بچے مولا حسین کے ساتھ ہیں۔ حبیب ابن مزاحم تحت خبا کے قریب ہے، اور باہر آئیں گے، زری سے باہر ہے، لیکن گولڈن ڈوم کے اندر ہی گنج شہیدہ۔ گنج شہیدہ کیا ہے؟ گنج شہیدہ جس میں سارے شہدائے کربلا دفن ایکسیپٹ جناب حر اور جناب عون ابن علی، سب وہیں دفن ہے۔ اس ایک ماس گریو بنائے تھے چوتھے امام نے 12 محرم کو، اس میں سارے شہداء کو اسی کے اندر دفن تھے۔ اس میں خاندان اہل بیت کے سب ہیں اور مولا کے ساتھی ہیں۔
سارے کے سارے اسی کے اندر ہیں. حبیب کو چھوڑ دو، مسلم بھی وہی ہے، زہر بھی وہی ہے، وہب قلبی بھی وہی ہے، سارے مولا کے ساتھ سب وہیں پر. وہاں جا کر آپ زیارت پڑھتے اور وہ زیارت آپ آج شب جمعہ ہے، آپ نے پڑھی ہوگی زیارت وارثہ شہدائے کربلا کی زیارت. اس میں آپ سلام کرتے ہیں، سب کو ایک ساتھ سلام کرتے ہیں، نام انڈیویجول کسی کا نہیں لیتے. سلام کرنے کے بعد آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم. کاش تم کربلا میں تم نے جیسے کام کیا، اللہ ہم کو بھی موقع دے. اس کے بعد شہدائے کربلا میں ایک جملہ بولتے ہیں. آپ اکیلے نہیں پڑھتے یہ زیارت. آج زمانے کا امام بھی شب جمعہ جب کربلا مولا جاتا ہے، اس لیے کہ امام کے بارے میں یہ ہے کہ ہر شب جمعہ تھرسڈے نائٹ زمانے کا امام اپنے جد کی زیارت کو کربلا مولا آتا ہے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آتا ہے، ملاقات امام میں یہ ہے کہ شب جمعہ تم چاہو تو اپنے امام سے ملاقات کر سکتے.